حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مزید انوارات اور مزید کمالات دینے کے لیے معراج کروائی۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ واقعہ معراج کی تفصیلات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی؟ اور معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں کروایا گیا یا آپ کو نیند کی حالت میں کروایا گیا؟ ان سب موضوعات پر آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش مواد ملنے والا ہے، اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ آخر تک ویڈیو کو سنیں، پوری بات سنیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کوشش کروں گا کہ اس انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو ہو کہ عام فہم ہو اور ہر بات، ہر موضوع، ہر نقطہ ہر سننے والے کو سمجھ میں آئے۔ واقعہ معراج دراصل 3 سفروں پر مشتمل ہے۔ پہلا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اسے اسراء کہا جاتا ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں جس کا ثبوت ملتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے بیت المقدس سے 7 سماوات کا ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ جس کو معراج کہتے ہیں وہ یہ سفر ہے جو بیت المقدس سے مسجد اقصی سے شروع ہو کر 7 سماوات تک جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا سفر 7 سماوات سے لامکان تک ہے، اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہو گئی۔ ان کے ہاں حضور تشریف فرما تھے کہ جبرائیل آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی آسمانوں پر جو رہنے والی مخلوق ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر یاد فرمایا ہے، وہاں سے آپ کو حرم میں لے آئے۔ حرم میں اور ملائکہ بھی موجود تھے۔ زمزم کے کنویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا اور اس میں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی حکمت اور ایمان بھر کر اسے دوبارہ وہاں رکھ کر سلائی کر دیا گیا۔ وہاں سے حرم سے باہر آتے ہیں تو دیکھا کہ ایک سواری کھڑی ہوئی ہے، یقال لہ البراق، جسے براق کہا گیا ہے۔ گدھے یا خچر سے کچھ بڑی ہے اور گھوڑے سے کچھ چھوٹی ہے، اور اس قدر اجلت اور اس قدر تیز رفتار ہے کہ بجلی کے کوندے کی طرح چل رہی ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کر لیا گیا۔ راستے میں عجائب و غرائب کھلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک سرخ ٹیلے کے پاس، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری جلد ثانی فضائل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑھیا کو دیکھا کہ وہ آوازیں لگا رہی ہے، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو جبرائیل نے کہا نہیں، آواز اس کی بات کا جواب نہ دینا۔ جب وہاں سے آگے چل گئے، آواز آنا بند ہو گئی، تو حضور نے پوچھا کہ ما ہیا؟ تو جبرائیل نے کہا ہی الدنیا لو اجبتہا غبت امتک، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ اہل حق کو باطل آوازوں سے پکارا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا۔ الحمدللہ آج اکثر امت جو ہے وہ اہل سنت و توحید کی ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا بیت المقدس میں تو کافی رش معلوم ہوا۔ آپ نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا کہ جمیع انبیاء و مرسلین آپ کے استقبال میں جمع ہیں۔ آپ کی سواری کو بھی باندھ دیا گیا۔ آپ اندر تشریف لائے تو مسجد اقصی کھچا کھچ بھری ہوئی۔ آپ کہتے ہیں میں نے پہلی صف میں دیکھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور صالح اور ہود، اول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں موجود ہیں، اور مجھے دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملی تو میں وہاں بیٹھ گیا، اور میں مطمئن تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا تو ابونا آدم یصلی بنا ونوح آدم الثانی یصلی لنا،
او ابراہیم ابو الانبیاء بنی اسرائیل، کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آدم بڑے ہیں وہ نماز پڑھا لیں گے، یا نوح آدم ثانی ہیں، یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل نے ایک صاف ستھرا مصلی لا کر محراب میں بچھا دیا اور میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا تقدم وصلی بہم، آپ آگے تشریف لے آئیں، آپ نماز پڑھائیے، تو آپ کے لیے جمع ہوا۔ آپ نے نماز پڑھائی، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے بعد جو ہے جبرائیل نے جلدی کی، عجلت کی، کہا یا رسول اللہ آسمانی مخلوقات آپ کی دید اور آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ صحن سے باہر تشریف لائے، صحن میں تو دیکھا کہ ایک زینہ آسمانوں تک لگا ہوا ہے، اس پر چڑھے، سفر شروع ہوا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک کا سفر ہے، اور آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام سے جو ملاقاتیں ہوئیں ان کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ عوام میں جو ایک بات مشہور ہے کہ 7ویں آسمان پر آ کر جبرائیل نے معذرت کر لی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کہ میرے پر جھلس جائیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو شیخ سعدی نے بوستان میں بھی ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر خطبہ بھی جو ہے وہ اس کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتے وہ آگے نہیں جا سکتے کہ ان کے پر جھلس جاتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے بھی اس چیز کی جو ہے وہ اس کا خلاف ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ بہرحال جہاں تک اللہ رب العزت کو منظور تھا وہاں تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے، شرف کلام نصیب ہوا، تو اللہ رب العزت کی جب تجلیات حضور علیہ السلام کے اوپر براہ راستہ برسی ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہیں معراج ہوئی ہے، لیکن تمام جمیع انبیاء کو جو معراج ہوئی یا جو ان کو دکھلایا گیا وہ صفات کے جلوے تھے۔ حضور علیہ السلام کو ذات کے جلوے ہو رہے ہیں، یہ ذات کے جلوے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جمدت شفتایا، کہ میرے ہونٹ جو ہے وہ جم گئے۔ پھر اس خوف کو کی کیفیت کو زائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بما جئتنی یا حبیبی، بما جئتنی یا حبیبی، آپ اتنی دور سے جو سفر کر کے آئے ہیں تو ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں کیا لا سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میری جسمانی، میری زبانی اور میری مالی عبادتیں صرف آپ کے نام پر ہوں گی۔ آپ نے جسم پیش کیا تو اس پر اللہ رب العزت نے کہا السلام علیکہ، آپ کے اس جسم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ نے جو جسم ہمارے نام پر پیش کر دیا تو اس پر سلامتی ہوگی، ورحمت اللہ، اور آپ نے اپنے زبانی عبادتیں، اپنی قولی عبادتیں ہمارے نام کر دی ہیں تو آپ کے افعال و اقوال پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی، وبرکاتہ، اور آپ نے مال ہمارے نام کر دیا ہے تو آپ کا اس مال میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ برکتیں ہوں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست موقع ہے، تو کیوں نہ جتنے بھی آخر وقت تک آنے والے مسلمان ہیں ان سب کو اس رحمتوں میں اور برکتوں میں شامل کر لیا جائے۔ آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سلامتیاں اور اللہ کی برکتیں برستی رہیں۔
اس کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے جواب میں امت پر فرض کر دیا گیا کہ آپ بھی کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.